انسان گناہ کرتے کرتے سوتا ہے، وہ اللہ رب العزت جاگ جاگ کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، میں نے ایک زہریلے بچھو کو دیکھا کہ وہ بچھو دریا کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ بچھو تو پانی کے اندر تیرنا بھی نہیں جانتا، پھر یہ دریا کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بچھو کود کر کے اس کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا، وہ کچھوا اس کو لے کر کے چلا دریا کے اس کنارے کی طرف۔ کہتے ہیں میں نے بھی کشتی لی اور میں پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ وہ کچھوا دریا کے اس کنارے پر اس بچھو کو لے کر پہنچتا ہے، جیسے ہی کنارے پر پہنچتا بچھو کود کر کے کنارے کی طرف جاتا ہے اور پھر چلنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، کافی دور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہ اس آدمی کو ڈس نہ لے، تو میں نے ایک لکڑی ہاتھ میں اٹھا لی کہ اگر یہ ڈسے گا تو میں اس بچھو کو مار کر ختم کر دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچا تو میں دیکھنے لگا کہ دوسری طرف سے ایک زہریلا سانپ آ رہا ہے، زہریلا سانپ۔ اب وہ ڈسنے کے بالکل قریب تھا اس آدمی کو، یہ بچھو کود کر کے اس سانپ کے ڈنک مارتا ہے، اور یہ اتنا زہریلا تھا بچھو کہ اس کے ڈنک مارنے کی وجہ سے وہ سانپ وہیں لوٹ کر کے ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ڈنک مارا سانپ ختم ہوا، یہ بچھو پھر واپس ہو لیا۔ میں کہتے ہیں پھر اس کے پیچھے آیا تو دیکھا کہ وہی کچھوا دریا کے کنارے پر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پھر اس کے پیٹھ کے اوپر سوار ہوا اور وہ کچھوا اس کو لے کر کے چل دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے اس زہریلے بچھو کو اس آدمی کی حفاظت کے لیے بھیجا، شاید کہ یہ آدمی کوئی پہنچا ہوا بزرگ محسوس ہوتا ہے، کوئی اللہ والا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا یہ عجیب انتظام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اس شخص کے پاس اور اس کو جگایا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جاگا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو شراب پی کر کے سویا ہے اور اللہ رب العزت نے تیری اس گناہ کی حالت میں بھی مدد کی۔ کہتے ہیں اس کو یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کو وہ سانپ دکھایا مرا ہوا کہ دیکھ یہ سانپ تجھے ڈسنے والا تھا، اللہ نے ایک بچھو کو بھیجا، اس نے ڈنک مار کر کے اس کو ختم کر دیا اور واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں جب اس نے سانپ کو اپنے بازو میں مرا ہوا دیکھا تو یقین آیا اور رونے لگا، اللہ سے کہنے لگا کہ واہ میرے رب، میں اتنا بڑا تیرا نافرمان کہ گناہ کر کر کے سوتا ہوں اور تو جاگ جاگ کر کے میری حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ اور اس طرح کے ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات کتابوں کے اندر ملیں گے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گنہگاری کی زندگی چھوڑ کر کے اپنے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت کیسا اکرام کرتا ہے۔ جو بندہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، تقاضا تو یہ تھا
کہ اگر وہ توبہ کرے تو کوئی گواہ پیش کرے، لیکن اللہ نہ کوئی گواہ مانگتا ہے نہ کوئی دلیل مانگتا ہے۔ اگر وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت پوری زندگی کے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو اپنے بندے سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہے اور اپنی محبت کو قرآن کریم کی آیات کے اندر جتاتا ہے، اپنے نبی کی زبانی بیان کرواتا ہے تاکہ بندوں کو احساس ہو اور بندے اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔